میں جب اس میسج کے حوالے سے سوچ رہا تھا تو میں نے اس میسج کو جو نام دیا وہ یہ تھا، ڈو ناٹ سی کورونا، ڈو ناٹ سی کورونا، سی کرائسٹ، ڈونٹ سی کورونا۔ ہر روز ہم ٹی وی پر اور اس کی شکل ہمارے ذہنوں میں سما گئی، ایون ایڈز اور مختلف جوکس لوگوں نے اس کے متعلق بنانے شروع کر دیے۔ ہمارے ذہن کے اندر، شعور کے اندر اس وائرس کی شکل بیٹھ گئی، کیونکہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھتے ہیں، اس کے متعلق سنتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ کر کرائسٹ کی طرف اپنی توجہ لگائیں، جو آپ کو اس وائرس سے، اس طوفان سے بچا سکتا ہے، تو پھر آپ کو فتح مندی ملے گی۔ You will be victorious. You will receive victory over this danger. کیونکہ کرائسٹ آپ کے ساتھ ہے۔ کورونا کو دیکھنے سے آپ کو کوئی برکت نہیں ملے گی، ہاں کرائسٹ کو دیکھنے سے، کرائسٹ کے متعلق سننے سے آپ بابرکت ہو جائیں گے۔ آپ کے اندر زور آئے گا، آپ کے اندر امیون سسٹم مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کرائسٹ ایوری ڈے، یو آر تھنکنگ اباؤٹ کرائسٹ ایوری ڈے، یو آر پریزنگ کرائسٹ ایوری ڈے، اینڈ دا ہولی اسپرٹ ول پروٹیکٹ یو ود دا پریشیس بلڈ آف جیسس کرائسٹ۔ میں جب اس پیسج کو دیکھ رہا تھا، بک آف مارک، اس کی چھوٹی سی انجیل ہے، 16 چیپٹر ہے، آپ 1 گھنٹے میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، جس میں بڑا خوبصورت طریقے سے خداوند یسوع مسیح کے معجزات کو اور اس کی الوہیت کو، اس کی ڈیوینٹی کو ظاہر کیا گیا ہے، اس کے خادمانہ رویے کو اور اس کی ڈیوینٹی کو اس میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اور یہ معجزہ جب ہم پڑھتے ہیں، اس کا ذکر ہمیں گوسپل آف لوک میں بھی ملتا ہے، اس کا ذکر ہمیں گوسپل آف میتھیو میں بھی ملتا ہے۔ تینوں اناجیل نے اس گوسپل کو، اس معجزے کو، اس میریکل کو بیان کیا، تاکہ، اور بیان کیا بیکاز دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ کوئی بھی ایسا ایونٹ اگر ہو جو امپورٹنٹ ہو، جس کو شاگرد سمجھتے تھے، انہوں نے اس کو لکھا۔ تینوں اناجیل میں اس کو بیان کیا گیا۔ بائبل مقدس میں دیکھیے، اگر ہم اس سے پہلے دیکھتے ہیں تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو، لکھا ہے، رائی کے دانے کی تمثیل، فیتھ کے متعلق سکھا رہے تھے۔ گوسپل آف مارک چیپٹر 4 ورس 30 لکھا ہے، پھر اس نے کہا، ہم خدا کی بادشاہت کو کس سے تشبیہ دیں اور کس تمثیل سے اسے بیان کریں؟ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے کہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیچوں سے چھوٹا ہوتا ہے، مگر جب بو دیا گیا تو اگ کر سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا ہے، اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ ہوا کے پرندے اس کے سایہ میں بسیرا کر سکتے ہیں۔ اور پھر بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اسی طرح وہ ان کو تمثیلوں سے اپنے شاگردوں کو بتاتا کہ ایمان کے متعلق، اگر آپ دوسری اناجیل میں اس کو پڑھیں تو جیسس واز ٹیچنگ اپنے ڈسائپل کو اباؤٹ فیتھ، ایمان کے متعلق، اور ان کے شاگردوں نے معجزات کو دیکھا، شاگردوں نے دیکھا کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے ایک شخص جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، ایمان سے اس نے ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، اندھوں کو ٹھیک کیا، لنگڑوں کو ٹھیک کیا، ہزاروں معجزے دیکھے، لیکن ابھی تک وہ ویل پریپیئرڈ نہیں تھے۔ کئی دفعہ یونیورسٹیز میں اور کالجز میں کچھ لوگ کورسز کرتے ہیں، اور کچھ کورسز کے حصے ہوتے ہیں جس کو کوآپ کہا جاتا ہے، کہ آپ کو پریکٹیکلی جا کر ان جگہوں پر کام کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ ہاسپٹل ہو یا کوئی فیکٹری ہو یا کوئی بھی کام ہو، تو آپ کو پریکٹیکلی اسائن کیا جاتا ہے۔ اگر آپ فائنینس میں وہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو اپنی کمپنی ڈھونڈنی پڑتی ہے، تاکہ آپ کسی کمپنی کے ساتھ جا کر پریکٹیکلی جو کچھ آپ نے سیکھا ہے کالج میں، یونیورسٹی میں،
اس کو پریکٹس کر سکیں اور بتا سکیں کہ یس یہ اسی طرح سے ہے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح کے کریکلم میں جو وہ شاگردوں کو سکھا رہے تھے، یہ ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن تھی جو خداوند نے شاگردوں کو سکھائی، اور آج میں اور آپ ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن میں سے گزر رہے ہیں، جو خدا کا روح ہمیں سکھا رہا ہے، کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ کس طرح سے ہمیں اپنے ایمان کو اس کا اظہار کرنا ہے جب حالات برے سے برے ہوتے جائیں۔ ایوری ڈے جب ہم سنک ہو رہے ہیں تو ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، حالات کیسے ہونے چاہیے؟ تو یہ پریکٹس، یہ معجزہ خداوند یسوع مسیح کے کریکلم میں شامل تھا۔ شاگردوں کو بتانے کے لیے، انہوں نے سکھانے کے لیے، ان کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ who I am، میں کون ہوں، کیونکہ شاگرد ابھی تک اس کو نہیں سمجھے تھے کمپلیٹلی، اس کی ڈیوینٹی کو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے۔ اگر آپ اناجیل میں پڑھیں تو ایک جگہ پر وہ یسوع کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، شاگرد بھی نہیں سمجھ سکے تھے یسوع مسیح کی بادشاہت کے متعلق۔ شاگرد بھی یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی اسی وقت وہ بادشاہت آئے گی اور یسوع آئے گا اور ابھی ہمیں رومن سے آزاد کر دے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح اپنی قدرت کو، اپنے مسا کو، اپنی الوہیت کو، اپنی ڈیوینٹی کو شاگردوں پر بھی اس معجزے میں ظاہر کرتے ہیں۔ اور بائبل مقدس کیا بتاتی ہے؟ جب ہم ایسے حالات میں سے گزرتے ہیں، سم ٹائم وی آر اسٹرگلنگ انگزائٹی، لکھا ہے کشتی میں وہ سوار تھے، اور لکھا ہے کہ جب شام ہوئی تو انہوں نے کہا آؤ پار چلیں، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھر گئی۔ وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ انہوں نے اسے جگایا اور کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو جا۔ بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے، آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ دوستو، ہم سب کی زندگی میں طوفان ہیں۔ کوئی ایسا شخص نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میری زندگی میں طوفان نہیں ہے۔ ہر زندگی میں طوفان ہے۔ ہماری لائف طوفانوں سے گھری ہوئی ہے، ہم پریشانیوں میں ہیں۔ ہماری زندگی میں کئی دفعہ ایسے طوفان آ جاتے ہیں جو سڈن ہیں، سڈنلی تھنگس ہیپن، جو ہم نے سوچا نہیں ہوتا۔ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، ہم نے اپنا بلڈ چیک کروایا اور کوئی بیماری نکل آئی، ایک دم سے طوفان آ گیا، بیماریوں کا طوفان۔ ہم باہر نکلے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک دم سے طوفان، کشتی لہروں سے گھر جاتی ہے ہماری زندگی کی کشتی۔ ہم کسی طرح سے فائنینشلی ہمیں نقصان ہو گیا، بزنس میں نقصان ہو گیا، فائنینس کا نقصان۔ خدا نہ خواستہ جب کبھی کسی کی ناگہانی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ طوفان آ جاتا ہے، افسردگی کا طوفان، مایوسی کا طوفان، ڈسکریجمنٹ کا طوفان، پریشانیوں کا طوفان، مایوسی کا طوفان، ہیلتھ نہ ہونے کا طوفان، ڈر کا طوفان۔ ہماری زندگی طوفانوں سے بھری ہوئی ہے۔ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے، ایوب کی کتاب میں، انسان جو عورت سے پیدا ہوا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ شارٹ ڈیز لیکن دکھوں سے بھرے ہوئے۔ کئی دفعہ ہم اپنی جرنی سٹارٹ کرتے ہیں اور جیسا ہم نے سوچا ہوتا ہے ویسا نہیں ہوتا،
کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اسی سیزن میں بزنس شروع کیا ہوگا؟ کتنے لوگ ہیں جن کی اسی سیزن میں شادی ہوئی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نئے نئے کام شروع کیے اسی سیزن میں، لیکن سڈن ان کی لائف انٹرپٹڈ ہو گئی، ایک دم سے انٹرپشن آ گئی، سب چیزیں رک گئیں، حالات رک گئے، تھم گئے، جیسے ایک نئی گاڑی ہو اور چلتے ہوئے وہ رک جائے۔ ایک نیا سال 2020 شروع ہوا اور ایک دم سے گاڑی آہستہ 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 انٹرپٹڈ ہو گئی۔ یہ سال تھم گیا، رک گیا، ساری دنیا پریشانی کے اندر ڈوب گئی، سارے بزنس مین، پوری دنیا، پوری اکانومی، تمام گورنمنٹ ان لہروں کا شکار ہو گئی جو بیماری کی تھی، اور بہت سارے لوگ اس بیماری کا لقمہ بن گئے۔ جوان بیٹے اور بیٹیاں، ڈاکٹرز، نرسز، ڈرائیورز، مختلف سٹاف، تمام بزرگ لوگ جو اولڈ ہوم میں تھے، اپنی لائف گزار رہے تھے، لائف واز سو ایزی، آرام سے چل رہی تھی، انہیں نہیں پتا تھا کہ ایک وائرس آئے گا اور ان کی زندگی میں انٹرپشن پیدا کر دے گا، رک جائے گی، سب چیزیں سٹیگننٹ ہو گئیں، ان کی جرنی انٹرپٹڈ ہو گئی۔ اور اسی طرح شاگردوں کی جرنی میں بھی ہوا۔ They were going، وہ ہر روز وہاں پر سفر کرتے تھے۔ جب میں گلیل کی اس جھیل کے بارے میں پڑھتا ہوں تو جب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ وہ جھیل ہے جس میں خداوند یسوع مسیح موسٹ آف دا ٹائم سفر کیا کرتے تھے، شاگردوں کے اس پاس جا کر، ساتھ جا کر اس میں وقت گزارتے، وہاں رہ کر وہ بات بھی کرتے لوگوں کے ساتھ۔ اور جب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو 700 فیٹ ڈاؤن گہری یہ جھیل، یہ واحد میٹھے پانی کی جھیل ہے جو اسرائیل کو سیراب کرتی ہے۔ گلیل، سی آف گیلیلی، اس کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے۔ یہ جس کارنر پر لگتی ہے اسی کارنر سے اس کو گنیسرت کی جھیل بھی کہتے ہیں، گلیل کی جھیل بھی کہتے ہیں۔ میں جب اس کے بارے میں دیکھ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ روز سفر کرنے والے ماہی گیر ساتھ آلموسٹ میجورٹی آف خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں مچھیرے تھے، اور روز وہ سفر کرتے تھے، آتے جاتے تھے، لیکن کشتی ایک دم سے پانی میں ڈوبنے لگی۔ اور جب مایوسی آتی ہے تو ہم اپنی راہ بدل لیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، پھر فیتھ ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ آج ایسا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کتنے لوگ ہوں جو مایوس ہو کر خداوند یسوع مسیح سے دور گئے ہوں، وہ کہیں جی ساڈا رب کتھے گیا، ہمارا کہاں پر ہے؟ جیسے بائبل مقدس میں زبور 10 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، Psalm 10 verse 1 لکھا ہے، اے خداوند تو کیوں دور کھڑا رہتا ہے، مصیبت کے وقت کیوں چھپ جاتا ہے۔ زبور نویس اپنے ڈر میں یہ بات خدا سے کہتا ہے، جب اس کے دشمن، جب اس کی کشتی پریشانیوں میں چھپ جاتی ہے تو کہتا ہے خداوند تو کیوں دور کھڑا رہتا ہے۔ اور آج بہت سارے لوگ کہتے ہوں گے خداوند تو کیوں دور کھڑا ہے، تو کیوں تماشا دیکھ رہا ہے، تو جاگ اور جواب دے۔ لیکن دوستو، آپ مسیحی ہیں اور خدا اپنے لوگوں کو، ہماری پرسیکیوشن ہمارے کریکلم کا حصہ ہے۔ لکھا ہے جتنے دینداری کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ ہم بھی دنیا میں رہتے ہوئے مشکلات میں سے گزرتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے
ٹورنیڈو آتا ہے، طوفان آتے ہیں، تو اس میں مسیحی لوگ بھی ہوتے ہیں، اس میں خدا کو پیار کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن خدا پروو کرتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہے، وہ انہیں ڈوبنے نہیں دے گا۔ آپ کا کانفیڈنس کس بات پر ہے؟ کہ خدا آپ سے نہیں چھپا۔ ہاں، وقتی طور پر آپ کو لگتا ہوگا کہ وہ آپ سے چھپ گیا ہے، وہ دنیا سے چھپ گیا ہے، آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ حالات ایک دم سے بدل گئے ہیں، کیسے ٹھیک ہوگی؟ وہ لوگ جو بیمار ہوں گے ان کو لگتا ہوگا کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا، کبھی یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ ایک پینک اٹیک ہے شاگردوں کے اوپر۔ وہی شاگرد جو مچھلیاں پکڑتے تھے ڈر گئے، وہی شاگرد جو اس جھیل کی گہرائی کو جانتے تھے خوف زدہ ہو گئے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، پس جو کوئی میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، میںہ برسا، پانی چڑھا، آندھیاں چلیں، اس گھر پر ٹکریں لگیں، وہ نہ گرا۔ یہ کانفیڈنس ہے ہمارا جب ہماری زندگی کی کشتی میں یسوع سوار ہوتا ہے، یسوع ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو حالات کیسے بھی ہوں وہ ہمیں ڈوبنے نہیں دے گا، وہ ہمیں سہارا دے گا، وہ ہمیں پکڑ لے گا، وہ آپ کو، آپ کے بچوں کو، اگر آپ ہاسپٹلز میں بھی ہیں، اگر آپ بیماری کا شکار بھی ہو گئے تو خداوند یسوع مسیح اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے، اپنے لہو کی قدرت سے آپ کو پکڑ کر بچا لے گا۔ اور لکھا ہے اس گھر پر ٹکریں لگیں، اور اس کشتی پر بھی ٹکریں لگ گئیں، بلکہ پانی اندر آ گیا۔ اس کا مطلب ہے وائرس اندر بھی آ جائے، ہمارے گھروں کے اندر آ جائے، ہماری زندگی کے اندر آ جائے، پر پاک روح میرا رکھوالا ہے، میرا مددگار کتنا اعلیٰ ہے، ہمارا مددگار جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، وہ ہمیں اس سے بھی بچا لے گا۔ ہاللویا، ہاللویا۔ کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ کرائسٹ always try to build our immune system, spiritual immune system۔ آج آپ کو پتہ ہے، شاید آپ سے آج سے پہلے ان باتوں کی آپ نے زیادہ تحقیق نہ کی ہو۔ امیون سسٹم، آج لوگ امیون سسٹم کی بات کرتے ہیں۔ جی، جس کا امیون سسٹم مضبوط ہے وہ اس وائرس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انگزائٹی کے وائرس کا، ڈر کے وائرس کا، وری کے وائرس کا، مایوسی کے وائرس کا، اگر آپ کا اسپرچولی امیون سسٹم مضبوط ہے تو آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد طوفان آئیں گے، اور اگر آپ ایمان میں مضبوط ہیں، آپ کا امیون سسٹم خداوند کے ساتھ جڑ گیا ہے، تو کوئی بھی آپ کو گرانے نہیں پائے گا، پانی اندر تک کیوں نہ آ جائے، کیونکہ یسوع آپ کی کشتی میں موجود ہے۔ اگر یسوع آپ کی زندگی کے اندر ہے، آپ کے دل کے تخت پر اس کا راج ہے، آپ کے ذہن میں وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو ڈائریکٹ کرتا ہے، اگر جواب ابھی نہیں بھی آ رہا تو یہ نہ سوچیں وہ جواب نہیں دے گا، وہ آپ کو ڈوبنے نہیں دے گا۔ یہ آپ کا ٹیسٹ ہے۔ This is the greatest test. Believe in him. وہ آپ کو بچائے گا، وہ آپ کے بزنس کو بچائے گا، وہ آپ کی نوکری کو بچائے گا، وہ آپ کے بچوں کو بچائے گا، کیونکہ وہ آپ کے اندر موجود ہے۔ لیکن اگر ڈینجر اس وقت ہے، کشتی میں یسوع نہیں ہے، تو پھر کشتی طوفانوں میں گر گئی، تو اس وقت تو بہت ہی زیادہ ڈینجرس بات ہے، بیکاز no one is there to help you. But if Jesus is there, he is going to help you. بائبل یہ بتاتی ہے کہ کرائسٹ نے ہمیشہ اسپرچل امیون سسٹم شاگردوں کا مضبوط کیا، ایسے معجزے کیے ان کے سامنے کہ ان کو بتائے کہ وہ خدا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اس نے کوشش کی، تو ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں اماوس کی راہ پر دو شاگرد جا رہے تھے،
تو ہم دیکھتے ہیں وہ بڑے مایوس تھے. انہوں نے کہا ہمیں اس سے کچھ امید تھی کہ یہ ہمیں رہائی دے گا. آپ گاسپل آف لوک میں پڑھ لیجئے آخری چیپٹرز میں, آئی تھنک اس 24 چیپٹر, تو آپ پڑھ لیجئے اس واقعہ کو. وہاں پر لکھا ہے, کہتے ہیں ہمیں امید تھی کہ وہ بچائے گا پر نہ بچا سکا, کیونکہ وہ کلام کو صحیح طرح سے پڑھ نہیں رہے تھے. آج ہمیں امید تھی نہیں بلکہ امید ہے. وہ بچاتا آیا ہے, اس نے بچایا ہے اور بچاتا رہے گا. کیونکہ بائبل مقدس میں کہتے ہیں مبارک خوش نصیب ہے جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے. اور ہمارا مددگار یعقوب کا خدا بیٹا بن کر اس دنیا میں آیا تاکہ مجھے اور آپ کو رہائی دے سکے گناہوں سے. جب اس نے اتنی بڑی چیز سے رہائی ہمیں دی, وہ ہمیں ہماری پریشانی سے, ہمیں اس وائرس سے کیوں نہ رہائی دے گا. اس نے اتنا بڑا ہمارے لیے کام کیا, وہ کیوں نہ آپ کے لیے یہ چھوٹا سا کام کرے. اگر وہ خاموش ہے, اٹ مینس دیر از سرٹن ٹائم, وہ کسی وجہ سے خاموش ہے. تو اس کی خاموشی کو یہ نہ سمجھیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. اگر آپ کسی طور پر بھی کوئی بھی دعا کر رہے ہیں, کوئی بھی ایسی بات ہو, آپ اپنی لائف کے لیے دعا کر رہے ہیں اور خدا آپ کو جواب نہیں دے رہا, آپ کہہ رہے ہیں پانی آئی جا رہا ہے, ہماری کشتی پانی سے بھری جا رہی ہے, پر خدا کیوں نہیں اٹھ رہا, خدا کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی, اس کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ میں مرا جاتا ہوں, میں ڈوبا جاتا ہوں, وہ مجھے بچا کیوں نہیں رہا. دوستو, اگر یسوع موجود ہے تو وہ آپ کو بچائے گا. جسٹ اے ٹائم, اس کا انتظار کریں کہ وہ کب آپ کو جواب دے گا. بائبل مقدس بتاتی ہے, جب میں کلام مقدس کو دیکھ رہا تھا, کہ اتنا گہرا پانی 700 بلو سی لیول, اور میں جب اس کو دیکھتا ہوں کہ کس طرح سے خداوند اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے. اور لکھا ہے زبور 107 ورس 29, سام 107 ورس 29, وہ آندھی کو تھما دیتا ہے. کیا لکھا ہے؟ وہ آندھی کو تھما دیتا ہے اور لہریں موقوف ہو جاتی ہیں. اگر 25ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے کیونکہ وہ حکم دے کر طوفانی ہوا چلاتا ہے اور جو اس میں لہریں اٹھتی ہیں وہ آسمان تک چڑھتے اور گہراؤں میں اترتے ہیں. پر لکھا ہے وہ تھما بھی دیتا ہے, وہ چڑھا بھی دیتا ہے اور تھما بھی دیتا ہے. خدا نے الاؤ کیا, خدا نے وائرس نہیں بھیجا, کیونکہ خدا تو محبت کا خدا ہے. بیماریاں خدا نہیں بھیجتا, بیماریاں شیطان کی طرف سے ہیں, پر خدا الاؤ ضرور کرتا ہے تاکہ وہ دکھائے کہ وہ قدرت والا خدا ہے. اور اس نے الاؤ کیا. لکھا ہے تب میں نے مصیبت میں خدا سے فریاد کرتے ہیں, وہ ان کے دکھوں سے ان کو رہائی دیتا ہے. وہ آندھی کو تھماتا اور لہریں موقوف ہو جاتی ہیں. بائبل یہ کہتی ہے کہ ان کی کشتی میں کون سو رہا تھا؟ یہ وہی خدا تھا جو انسان بنا. بشریت اور ابدیت ایک جگہ اس کشتی میں سو رہی تھی. بائبل میں لکھا ہے خدا اونگنے کا خدا نہیں, خدا سو نہیں رہا تھا, خدا دیکھ رہا تھا. جب آدم اور حوا گناہ کر رہے تھے, God was looking at them. خدا اس وقت بھی دیکھ رہا تھا. جب قائن نے ہابل کو قتل کیا, خدا دیکھ رہا تھا. جب میں اور آپ کوئی گناہ کرتے ہیں پوشیدگی میں, خدا ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. جب ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں, چوری کرتے ہیں, ڈاکہ ڈالتے ہیں, قتل کرتے ہیں, بری نگاہ سے دیکھتے ہیں, خدا ہمیشہ دیکھتا ہے, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے اس کی آنکھیں زمین پر پھرتی ہیں. وہ ہر ایک جان کو دیکھتا ہے. خدا شاگردوں کو دیکھ رہا تھا. یسوع المسیح جسمانیت طور پر وہ کامل انسان تھے. ان کا سونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے وہ کامل بشر تھا اور وہ سو رہا تھا, تھکا ہوا. اتنی گہری نیند, پانی کا بھی نہیں پتہ لگا, لیکن اوپر سے دیکھ رہا تھا کہ شاگرد ابھی تک ایمان کے جو لیسن پڑھائے ہیں پریکٹیکلی اس کا کیا آنسر کرتے ہیں. کیا یہ دعا کرتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں؟
میں اور آپ کئی دفعہ ڈر جاتے ہیں، ہم دعا نہیں کرتے، پریشانی کی باتیں کرتے ہیں، اس وائرس کے متعلق تحقیق کرتے ہیں۔ تحقیق یسوع کی کریں، وائرس کی نہ کریں، کیونکہ یسوع کی تحقیق آپ کو برکت دے گی۔ اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں، حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے، اسی کے واسطے پیدا ہوئیں، اور سب چیزیں اس سے پہلے اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے، اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ یہ یسوع مسیح کے متعلق بتایا گیا ہے۔ سمندروں کا مالک اس کشتی میں سوار تھا، ہواؤں کا مالک اس کشتی میں سوار تھا، لیکن شاگرد نہیں ابھی سمجھے تھے کہ یہ کیسے، یہ کون ہے ان کے ساتھ۔ اس لیے خداوند انہیں بتاتا ہے کہ وہ ان کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ وہ اس بات کو دیکھ سکیں، ایک خوبصورت پورٹریٹ کہ ابدیت بشریت کے اندر کیسے سما گئی، وہ بیٹا کیسے بنا، اور وہ قادر مطلق ہے، وہ آپ کو نجات دے سکتا ہے۔ لیکن جب شاگردوں کو پتہ لگا نا کہ ابدیت بشریت کے اندر ہے، ہاں موت تک انہیں نہیں پتہ لگا، لیکن جب وہ زندہ ہو گیا اور ان کو نظر آیا، پھر وہ مرنے کے لیے تیار تھے کہ یہی خدا ہے، یہی وہ خدا ہے۔ اور آج میں اور آپ، ہمیں کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں، خداوند نے اپنا کلام ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، اور اس کے اندر وعدوں سے بھرا ہوا کلام ہے، اور خداوند یہ سکھاتے ہیں ہمیں کہ کس طرح سے ہمیں یسوع مسیح کی پریزنس کو اپنی زندگی میں دیکھنا ہے۔ اگر آپ کی کشتی لہروں کے ساتھ طوفانوں میں گھری ہوئی ہے، بیماریوں میں ہے، اس ٹائم آپ پریشانی کے طوفان میں سے گزر رہے ہیں، کوئی بیماری ہے جو آپ کے اوپر اٹیک کر رہی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی فائنینشل کرنچ ہے جو آپ کے بزنس پر اٹیک کر رہا ہے، یہ وائرس ہے جو آپ کی زندگی میں آ رہا ہے، تو ہمیں یسوع کے پاس جانا ہے، ہمیں اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہے، اور ہمیں یہ کہنا ہے کہ یسوع کے لہو میں طاقت ہے، قدرت ہے، اور یسوع کا لہو مجھے آزاد کرے گا۔ یسوع کے لہو میں قدرت ہے، وہ مجھے آزاد کرے گا۔ دوستو، جیسس پریزنس ان یور لائف از انف۔ اگر آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی پریزنس آپ کی زندگی میں ہے تو اتنا ہی کافی ہے، پھر آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خداوند یہ کام ابھی کیوں نہیں ہو رہا۔ وہ آپ کا مالک ہے، وہ جواب دے گا کہ کب کرنا ہے، کیونکہ لکھا ہے ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے۔ اگر خدا نے تھوڑی دیر پہلے نہیں ان کو سیو کیا، تھوڑی دیر بعد سیو کر لیتا۔ اگر آپ دیکھ لیجئے، کئی دفعہ ہم بائبل کو پڑھتے ہیں پر ہم ایمان میں بہت کمزور ہوتے ہیں، تھوڑا سا مشکل آتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ آخری باتوں میں ہم جا رہے ہیں، اور بائبل مقدس میں ایک واقعہ جب پڑھ رہا تھا، جوب چیپٹر 26 ورس 12 میں لکھا ہے، وہ اپنی قدرت سے، بک آف جوب چیپٹر 26 ورس 12، وہ اپنی قدرت سے سمندر کو معجزن کرتا اور اپنے فہم سے رہب کو چھید دیتا ہے۔ کین یو امیجن دیٹ؟ خداوند کی قدرت کتنی زیادہ ہے کہ وہ کہتا ہے چیزیں بدل جاتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں۔ اور بک آف ہیبرو چیپٹر 4 ورس 14، بک آف ہیبرو چیپٹر 4 ورس 14، عبرانیوں کا خط اس کی 4 باب نکالیے، اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے، پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنا اقرار پر قائم رہیں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا مددگار نہ ہو سکے۔ غور کیجئے، اگر آپ دکھوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، انگزائٹی میں ہیں، مایوسی میں ہیں، آج آپ سوچ رہے ہیں اس پینڈیمک میں میرا کیا ہوگا، تو آپ کے پاس ایک ایسا سردار کاہن ہے جو آپ کے زندگی میں ہے، اس کے پاس جائیے، ایمان کا اظہار کریے،
اور کہیں کہ ہاں میرے پاس یسوع ہے، مجھے یسوع چھڑائے گا۔ اور لکھا ہے ہمارے پاس ایک ایسا سردار کاہن ہے، بس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کر سکے۔ شاگرد کمزور تھے اور وہ ایک دم سے گھبرا گئے، بڑے معجزات انہوں نے دیکھے اور انہوں نے اس پر یقین نہیں کیا کہ کوئی بات نہیں، وی نیڈ ٹو ہیو کریج، ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ رونا شروع ہو گئے، وہ دکھ میں چلے گئے۔ اب میں اس سینیریو کو جب دیکھتا ہوں، اگر میں ان کے ساتھ کشتی میں ہوتا تو سب سے زیادہ شاید میری چیخیں نکل رہی ہوتی، کیونکہ ہم کمزور ہیں، مایوسی میں، دکھوں میں ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں، دھاڑے مارنا شروع کرتے ہیں۔ پر یہ وہ لوگ تھے جو خداوند یسوع مسیح کی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اور یہ ایک پریکٹیکل تھا جس کو خداوند کر رہے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا، پانی سے کہا ساکت ہو جا، تھم جا، پس وہ بند ہو گئی۔ یہ وہی خدا ہے جن کا زبوروں میں، جن کا ایوب کی کتاب میں آپ نے پڑھا، جو معجزوں کو لہروں پر حکومت کرتا ہے، جو سمندروں کو کہتا ہے۔ وہی خدا ان کی کشتی میں سو رہا تھا، اور اس نے اٹھ کر کہا تھم جا، بی اسٹل، تھم جا۔ اگر آپ بیمار ہیں تو یسوع کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا بی اسٹل، بیماری تھم جائے گی۔ ہوا بھی تھم گئی، بیماری بھی تھم گئی، ایک دم سے وہ سینیریو ہی چینج ہو گیا۔ وہ لیسن، اس کا آخری حصہ کیا تھا؟ خداوند نے کہا تمہارا ایمان کہاں پر ہے؟ خدا نے اپنی قدرت کو شاگردوں پر ظاہر کیا کہ وہ خدا ہے جو آسمانوں کو، زمینوں کو بنانے والا، ان کے درمیان رہتا ہے۔ وہ قادر مطلق خدا ہے، پر شاگرد ابھی بھی نہیں سمجھے تھے۔ یہ ایک اور لیسن خدا نے ان کو دیا تھا، ایک اور لیسن تھا کہ وہ پیس کو دیکھیں۔ خدا آپ کی پروفیشنل لائف میں، آپ کی سچویشن میں، آپ کے اسٹرام میں پیس کو لا سکتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق خدا ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ وہ قادر مطلق ہے اور وہ رحیم ہے، وہ آپ پر رحم کر سکتا ہے۔ اگر آپ کسی دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، بائبل مقدس یہ کہتی ہے خداوند کی راہ گرد و باد اور آندھی میں ہے، اور وہ بادل اس کے پاؤں کی گرد ہے۔ وہی سمندر کو ڈانٹتا اور سکھا دیتا ہے، سب ندیوں کو خشک کر ڈالتا ہے۔ بک آف نہوم چیپٹر 3 and 4 ورس 1 چیپٹر 1 ورس 3 and 4 میں نے آپ کے لیے پڑھی۔ لکھا ہے وہی سمندروں کو ڈانٹتا اور سکھا دیتا ہے۔ دوستو، آخر میں آپ سے یہ بات کروں گا، آپ کی زندگی میں بھی طوفان ہیں، پر یسوع نے تھما سکتا ہے۔ پالوس کی زندگی میں طوفان تھے، بڑا وہ کافی دفعہ اس کا جہاز مشکل میں گیا، پر اسے خدا پر بھروسہ تھا، خدا نے اسے بچایا۔ جب تک خداوند آپ کے ساتھ ہے، کوئی آپ کو ڈبو نہیں سکتا، کیونکہ قدرت والا خدا آپ کی زندگی میں ہے۔ جسٹ ایک دفعہ دیکھ لیں کہ آپ کی کشتی میں یسوع ہے۔ اگر یسوع نہیں ہے تو آج اسے اپنا انچارج بنا لیں، اپنا اینکر بنا لیں، اپنی کشتی کا آپ کہیں کہ تو میری کشتی کا کیپٹن ہے اور میں صرف سواری کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی زندگی میں اگر یسوع ہوگا تو آپ کو طوفانوں، دکھوں، مایوسیوں سے بچاتا رہے گا۔ اس پینڈیمک میں ہمیں کوئی چیز بچا نہیں سکتی، ہم صرف یسوع سے کہہ سکتے ہیں ہاں خداوند اپنے وقت پہ تو اس طوفان کو تھما دے۔ ہم خدا سے حکمت مانگ سکتے ہیں، ایمان مانگ سکتے ہیں، جیسے پال نے کہا کہ میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں خداوند تو مجھے ہمت دے کہ یہ مشکلات، یہ دکھ، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں میرا ایمان نہ چھین لیں، میرا ایمان نہ کمزور کرتے، یہ میری انگزائٹی میرے ایمان سے مجھے دور نہ کرتے۔ میں تیرا انکار نہیں کرنا چاہتا، حالات کیسے بھی ہو جائیں، میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو آسمانوں کا خدا ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے، جو اس دنیا میں آیا،
जिसने बशरियत में अबदियत को समा दिया और अब मेरी जिंदगी में रहता है। मैं तुझे कबूल करता हूं, मेरी जिंदगी पर हुकूमत कर, क्योंकि जिस दिन तू आ जाएगा मेरी जिंदगी में तब्दीली आ जाएगी। और जब तब्दीली आती है तो फिर सारी दुनिया की चीजें कूड़ा लगती हैं, सारी दुनिया की चीजों से प्यार हटकर यीशु के लहू से प्यार हो जाता है। देन वी फोकस ओनली जीसस, हम यीशु पर फोकस करते हैं, उस मसा पर फोकस करते हैं। परेशानियां आएंगी, घर के अंदर तक दाखिल होंगी, बेडरूम में आएंगी, टीवी के जरिए से आएंगी, पर यीशु का खून, खुदा का रूह उन परेशानियों से मुझे और आपको आजादी देता रहेगा। से हालेलुया। लेट्स प्रे टुगेदर। दोस्तों, इस प्रोग्राम को देखने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स, सरमन्स आप तक पहुंच सके। और आप हमारे साथ सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट रह सकते हैं ताकि चर्च की और लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहें। मे गॉड ब्लेस यू रिचली।